اچھا عام صاحب، ایک چیز اور بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم مثلا مغرب میں جب ہم نے مشاہدہ کیا تو یہاں پر اسکل یا ہر پیشے کی عزت نظر آتی ہے. کوئی بندہ اگر الیکٹریشین ہے، مکینک ہے، یا مثلا کوئی بال کاٹتا ہے، وہ پیشہ یا اس پیشے کو سوسائٹی تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھتی. ہمارے معاشرے میں ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ والدین کہتے ہیں کہ بھئی تم پڑھو لکھو، نمبر گریڈ حاصل کرو تاکہ تم افسر بنو، ورنہ تم کیا کرو گے، دکان پہ بیٹھو گے، یہ کرو گے، ٹریکٹر چلاؤ گے. تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا کہ جو والدین نے سمجھ لیا ہے کہ سارے باقی کام جو ہیں یہ کم تر اور کم ظرف لوگوں کے ہیں، اور یہ کام جو ہیں یہ اعلیٰ لوگوں کے ہیں. جی ہاں، یہ بھی ایک المیہ ہے. یعنی کوئی کام کمتر نہیں ہوتا، کوئی کام نیچے کا نہیں ہوتا. یہ دنیا اسی اصول کے اوپر چل رہی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو بہت غیر معمولی طریقے سے بال کاٹتا ہے، اس کی بڑی شان ہوتی ہے. لوگ اس سے وقت لینے کے لیے قطار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح کے پیشوں کو تحقیر کا موضوع بنا لیا جاتا ہے. یہ وہ دین تھا کہ جس میں اگر آپ سورہ حجرات کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے شدید تنبیہ کی تھی اس کے اوپر کہ کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کو حقیر نہ سمجھے. آدمی پیشے سے حقیر نہیں ہوتا، وہ اپنے اخلاقی وجود سے کم یا زیادہ سمجھا جانا چاہیے. یعنی یہ معیار ہی بالکل تبدیل کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں نے اپنے زندگی میں بعض مزدوروں کو دیکھا ہے. میرا گھر بن رہا تھا لاہور میں، میرے والد کا جو گھر تھا، تو ایک مزدور کو میں نے دیکھا. آج بھی جب اس کی تصویر میری نگاہوں میں آتی ہے تو سچی بات ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ جنت میں اس کا درجہ شاید میں اپنی نگاہ اٹھا کے بھی نہ پا سکوں. کیا کردار تھا، کیا اخلاق تھا اس کا، کیا اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا. رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ کیا مناسبت تھی اس کی، نماز کے ساتھ کیا مناسبت تھی، اور اس کے ساتھ جو وہ کام کر رہا تھا اس میں ادنیٰ درجے کی رعایت لینے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک ایک پائی معلوم ہوتا تھا کہ جب تک وہ اس کے معیار پر حلال نہیں ہوگی وہ اس وقت تک اس کو قبول کرنے کے لیے. آپ کو ریڑھی لگائے ہوئے بعض لوگ بڑے کمال کے لوگ ملیں گے. علم کا زوم بھی بعض اوقات لوگوں کو خراب کر دیتا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے، اخلاقی وجود کی تطہیر کس قدر ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. پیشے سارے بڑے معزز پیشے ہیں. ایک مالی باغبان آپ کے یہاں کام کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی خاتون کوئی مرد آپ کے یہاں صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں. میں یہاں امریکہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے وقار کے ساتھ آتے ہیں. ان کے ہاں ادنیٰ درجے میں اپنے پیشے کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. تو ہمیں بھی یہ روایات قائم کرنی چاہیے کہ لوگوں کو عزت دیں اور ہر پیشے کو اپنے کمال کے لحاظ سے دیکھا جانا چاہیے. اور اس میں جب انسان کمال پیدا کرتا ہے تو سب عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں. سب کے لیے عزت، سب کے لیے احترام، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کنبہ سمجھ کر یہ اللہ کی مخلوق ہے. میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اگر ہمارے اندر صرف یہ چیز پیدا ہو جائے کہ جو شخص مسلمان ہے اس کی نسبت کس سے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس پیغمبر کے ساتھ ہم اتنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں کے ساتھ وہی محبت کیوں نہ ہو، وہی احترام ہونا چاہیے. اور پوری انسانیت کیا ہے، یعنی کنبہ ہے نا. حالی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. یہ آدم و حوا کی اولاد ہے. ہم ان سب ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے دیکھیں تو ایک ایک انسان، وہ یہودی ہے، مسیحی ہے، وہ ہندو ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کالا ہے گورا ہے، سب آدم و حوا کی اولاد ہے، بھائی ہوئے نا ہمارے. تو اگر آپ ایک مرتبہ ان دو بنیادی چیزوں کو مان لیں تو یہ نفرت کی گفتگو، یہ کیڑے چننے کا انداز، یہ دوسروں پر تان و تشنیع کرنا، یہ انہیں ڈسکریڈٹ کرنے کی ذہنیت، یہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے. اور یہی معاملہ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. بچہ آپ کی آغوش میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے تو آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے وہ. آپ کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہشات اور اپنی ناکامیوں کا بدلہ اس سے لیں، بلکہ یہ دیکھیں اس کی شخصیت کیا ہے، اسے پروان چڑھائیں. اور اس میں سب سے بڑا ہدف کیا چیز ہونی چاہیے، اس کا اخلاقی وجود. وہ اخلاقی وجود ہے کہ جو پاکیزگی کے کمال پر پہنچے گا تو دنیا کے اندر روشنی پیدا ہوگی. باقی پیشے، تعلیم، یہ سب چیزیں، ہمارے یہاں تعلیم کا معاملہ بھی ہے. ہر بچے کو لازماً FA BA کرانا ہے. یعنی تعلیم کو بھی اس لحاظ سے تقسیم ہونا چاہیے. کون سے بچے ہیں کہ جو ہنرمند خدا نے پیدا کیے ہیں، کون سے لوگ ہیں کہ جن کا بنیادی ذوق ہی ملازمت کا ہے. اچھا، اسی طریقے سے بہت سے بچوں کو خدا نے کاروبار کرنے، بہت آگے بڑھنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، تو ان کو آپ کیوں کوئی ملازمتی کرانا چاہتے ہیں؟
یعنی میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس قوم کی مائیں ہر بچے کو افسر بنانا چاہتی ہوں وہ ترقی کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے کہ یہ تو ملازمت پیشگی ہے. یہ ہمارے جیسے ناکارہ لوگوں کو ملازمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جن کے اندر کوئی صلاحیت ہے، انیشیٹو موجود ہے، وہ کاروبار کیوں نہ کریں، ہنرمند کیوں نہ بنیں. تو ہنرمند لوگ، اسی طرح کاروبار کرنے والے لوگ، وہ قوم کی معاشی تہذیبی ترقی کا باعث بنتے ہیں. اور جب آخری سوال اس پہلو سے وہ یہ کہ ہمارے یہاں آج کل تو ایک فیشن ہے، بلکہ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اب باقاعدہ اسکولوں میں داخلوں کی درخواستیں دی جاتی ہیں، اس لیے کہ ایک لمبی فہرست ہے. اور ابھی بس مطلب سال 1.5 سال کا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کسی ایجوکیشنل سسٹم میں چلے جانا ہے. یہ موضوع اصلاً تو بچوں کی نفسیات کے ماہرین اور تعلیم سے متعلق ہے، لیکن زندگی کے تجربے کے طور پہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اسکولوں یا ایجوکیشنل سسٹم کے حوالے کر دینا یا ماں باپ کی پرورش پرداخت کے زیر سایہ رہنا، یہ مرحلہ کب ہونا چاہیے؟ میرے نزدیک تو وہی بات جو انسانی تجربات سے معلوم ہو گئی ہے، 5 سال تک بچے کو والدین ہی کو وقت دینا چاہیے. والدین ہی سے وہ اپنی فطری طریقے سے چیزوں کو سیکھتا ہے، انہی سے سچی مناسبت اس کو پیدا ہوتی ہے. اس سے تو انسان کی شخصیت کے کچلے جانے کی ابتدا ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے اس بچے کو جس نے ابھی بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آنا تھا، آپ کے سینے سے لگنا تھا، آپ کی باتیں سیکھنی تھی، آپ سے وہ میراث لینی تھی، اس کو آپ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. وہاں وہ سہما ہوا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کچھ مناسبت پیدا کرنے میں 1-6 مہینے لگتے ہیں، چلیں وہ پھر آپ کے فیصلے کو قبول کر لیتا ہے. آپ نے کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بچے کو بھیج دیا کہیں، یا کسی اپنی مجبوری کے تحت فرض کیجئے کسی ڈے کیئر سینٹر میں کچھ دیر کے لیے بھیج دیا، لیکن اس کی حقیقی تعلیم تربیت ماں باپ کی آغوش میں ہوتی ہے. تو 5 سال کے بعد ہی، 5-6 سال کے بعد ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ باقاعدہ کسی اسکول میں جائے یا کسی اس طرح کے سسٹم کے حوالے ہو. ہمارے ہاں ہر چیز جب یعنی کمرشل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ لوگوں کے بہت سے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں. نظام تعلیم کا معاملہ بھی اسی طریقے کا ہے. کبھی ہم اس کو اس طریقے سے ریفارم نہیں کر سکے کہ وہ صحیح خطوط پر استوار ہو، اس میں تنوع بھی رہے، اس کے اندر انسانی صلاحیتوں کا اعتبار بھی رہے، اس کے اندر جو ضروری یکسانی ہے وہ بھی پیدا کی جائے. تو اس میں بھی بعض ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. 12 سال کی تعلیم، جو پہلے 12 سال کی تعلیم ہے، یہ معاشرہ دیتا ہے. اور اس میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بحیثیت مجموعی سب کو کیا تعلیم ملنی چاہیے، اور بچوں کی شخصیت اور ان کے تنوعات کے لحاظ سے ان کو کیا مواقع ملنے چاہیے. یہ بہت تفاحص کا کام ہے. آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، میں بعض اوقات دیکھتا تھا کہ جن بچوں کو ساری زندگی ایک مصرع نہیں پڑھنا آنا، جتنا جی چاہے زور لگا لیں، ان کو غالب اور حالی اور اقبال کے اشعار کی شرح لکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. بچوں کے اذواق میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے. جو چیزیں سب کے سیکھنے کی ہیں وہ متعین کرنی چاہیے، جو ان کی شخصیت کے لحاظ سے سیکھنے کی ہیں یا ان کے انتخاب پر چھوڑنی چاہیے وہ الگ ہونی چاہیے. یہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کون سنتا ہے فغان درویش.